الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 9 اور اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 9 کے الفاظ شریفہ کے معانی: کیا حسبتا آپ نے گمان کیا، ان اصحاب الکہف یقیناً کہف والے، والرقیم اور تحریر والے، الرقیم رقم لکھنا تو اور لکھت والے، کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب بات، با محاورہ ترجمہ: کیا آپ نے گمان کیا بے شک کہف اور تحریر والے ہماری آیات میں سے عجیب بات تھی۔ اس آیت مبارکہ سے کہف والوں کے قصے کہف والوں کے قصے کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اسی کہف کے حوالے سے اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے سورہ الکہف۔ یہ لوگ کس زمانے میں تھے اللہ تعالی جانے، اور پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، مزید تاکید کے لیے عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں قصے کہانی کی کتابوں کی تفصیل والی تفصیل نہیں۔ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن کریم نصیحت، عبرت اور وعظ و نصیحت کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ قصوں میں جو نصیحت کی بات، عبرت کی بات، اس کو اجاگر کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا، باقی تفصیلات قرآن کریم میں ان کا بیان نہیں۔ تو میں آپ جب قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں تو کتاب و سنت میں قرآن کریم کے واقعات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اسی پر رک جائیں۔ نمبر 1، کیوں؟ جس کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، جو انہوں نے نہیں دیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں، کیوں اپنی صلاحیتیں ان میں صرف کریں۔ نمبر 2، کتاب و سنت سے باہر قرآنی قصوں کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کے ثابت اور صحیح ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ جانے کہ سچ ہے یا جھوٹ کا پرندہ ہے، اور اگر جھوٹ کا پرندہ ہے تو معلوم نہیں اس تفصیل میں عقیدہ کے خلاف کتنی باتیں کہی گئی ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہے؟ سلامتی، وقت، صلاحیتوں کو محفوظ رکھنا اس میں ہے۔ قرآن و سنت میں قرآنی قصوں کے بارے میں جہاں تک بات ہوئی اس ہی کو کافی جانا جائے۔ اور شاید آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب سے ہم اپنے اس
ترجمہ و تفسیر کی مجلس میں چلے آ رہے ہیں، کوشش یہی ہے، اب اس میں کامیاب ہیں یا ناکام اللہ جانے، کوشش یہی ہے ثابت شدہ باتیں ہی ذکر کی جائیں، وہ بھی پوری بیان نہیں ہو پاتی تو غیر ثابت شدہ جانے کی ضرورت کیا رہی؟ تو عرض کر رہا ہوں، کس زمانے میں تھے، کس ملک میں تھے، میرے علم میں کچھ نہیں۔ اگر کسی کو کتاب و سنت سے کچھ بات مل جائے سر اور آنکھوں پر، ابھی تک میرے علم میں اس بارے میں کچھ نہیں، اور یہ بات بھی قطعاً نہیں کہ جس کا مجھے پتہ نہیں وہ بات ہے ہی نہیں۔ اگر کتاب و سنت میں ہے اس کو ماننے میں قطعی طور پر کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ آیت کریمہ کے آغاز میں فرمایا ام حسب، حضرات مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے، اور میرے گمان کے مطابق وہ دونوں معنی ہی عمدہ ہیں، اور دونوں معانی کے اعتبار سے بات درست ہے، واللہ تعالی اعلم۔ پہلا معنی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہف اور تختی اور تحریر والے اللہ کی آیات میں بڑی عجیب چیز ہے؟ نہیں، ایسی نہیں، انداز سوال کا ہے اور مراد نفی اور نہیں ہے۔ نفی سے مراد نگیشن، جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں ایسے نہیں جیسے آپ سمجھے، اور نہیں سے مراد روکنا، ایسا نہ سمجھو، کیا نہ سمجھو، یا بات کیسے نہیں، آیات الہیہ میں سے اصحاب الکہف کے بارے میں جو آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے کتنے سو سال تک ان کو سلائے رکھا، پھر اٹھایا، پھر ان کو ایسی صورت میں غار میں رکھا کہ جو کوئی قریب جائے اتنی دہشت اور ہیبت ان میں رکھی کہ دیکھ کر بھاگ جائے، اور دروازے پہ کتا ایسے پھیلائے ہوئے اپنی ٹانگیں ہاتھ لیٹا ہے کہ دیکھنے والا خوف زدہ ہو۔ یہ ساری باتیں، اور دھوپ آئے، دھوپ کا وقت ہو، اللہ سورج کا رخ پلٹ دے، ساری باتیں جن کی تفصیلات ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں آیات الہیہ میں اللہ کی عجیب و غریب باتوں میں کہ یہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی بات ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں۔ انسانوں کے اعتبار سے اور عام حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے آپ کے انسانوں کے اعتبار سے 300 سے کچھ اوپر سال تفصیلات جو آئیں گی، ان میں سے ہر بات معمول کی زندگی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اور ہمارا تعلق تو معمول کی زندگی سے ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے مقابلے میں اس واقعہ کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ آئیے اللہ کی دیگر آیات کا، نشانیوں کا ذکر قرآن کریم کے 2 مقامات سے صرف سنتے ہیں۔ پہلا مقام سورہ المومن، آیت شریفہ 97،
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یقیناً آسمانوں کا بنانا اور زمین کا لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے. یا اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے. اگر یہ بات میری اور آپ کی سمجھ اور یقین میں آ جائے تو کبھی تکبر کر سکتے ہیں؟ میری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی مل کے آسمانوں کے مقابلوں میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے، یا زمین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا لوگوں کی تخلیق آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے مقابلے میں کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی ہے. لیکن اب اس صورت کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے. انکریمنٹ مل جائیں، اپ گریڈ ہو جائے، کاروبار کا کاروباری معیار بڑھ جائے، کچھ علامتیں اچھے عہدوں کی مزید مل جائیں، کچھ زیادہ پھول لگ جائیں، آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے مقابلے کی کوئی چیز سمجھتا ہاں عرش والا رب ہوگا بڑا میرے سے، باقی تو کوئی بات نہیں. اور بعض بدبخت اور زیادہ آگے بڑھنے ہے کیا میں آپ ہیں کیا؟ سورہ النازعات دیکھیے 30ویں پارے کی دوسری سورت، آیات 27 سے 33 تک. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. کیا تم پیدا کرنے میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اگر مقابلہ کے طور پر بات ہو، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. کیا تم زیادہ مشکل ہو تخلیق میں یا آسمان؟ جواب دو، کون مشکل زیادہ ہے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن اگر مقابلہ کرنا ہو تو ہماری آسمان کے بنانے میں کوئی حیثیت ہے؟ اور کیا آسمان کو؟ رفع سمکہ، اللہ نے اس کے چھت کو اونچا کیا. ہماری مسجد میں مہمان آتے ہیں تو پہلے یہاں دکھاتے ہیں، دیکھیے یہ چھت ہے. پھر اوپر جاتے ہیں تو فوری طور پر جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھو سارے حال میں کوئی پگڑ نہیں، گاڑ سے ایسے آ کے میں تو پسند کرتا ہوں آئے کوئی کہ تو دیکھو ہمارے بھائیوں نے کیا کام کیا ماشاءاللہ. اگر یہ چھت بغیر پلر کی بنانا اس قابل ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے، بتلایا جائے، تو آسمان کے نیچے کتنے پلر ہیں؟ اور اس چھت کی اگر نسبت نکالی جائے تو آسمان کے چھت کے مقابلے میں یہ کتنا بنتا ہے؟ کوئی پرسنٹیج نکالنے والا ہے؟ صاحبان بیٹا اتنا پڑھ کے آئے ہو، کوئی نکال لو. رفع سمکہ، اللہ تعالی نے اس کی چھت کو اونچا کیا. فسواہا، اور سیدھا کر دیا.
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی دن کی روشنی کو نکالا۔ ماحول وہی ہے، ماحول وہی ہے، رات کو تاریک بنا دیا اور دن کو روشن کر دیا۔ صبح یہ کمرے کو روشن کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آئے دن ملک صاحب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فیوز تو نہیں ہو گیا، جس نے ہو ملک صاحب کیا ہو گیا، اور کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات تاریک اور دن روشن، کس نے کیا؟ جواب دو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، بس بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین کو بچھایا اور اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ سبحان اللہ، جس کو جو چاہا سو کر دیا۔ آسمان کو اونچا کیا، زمین کو بچھایا، اس سے پانی چارہ نکالا، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاع لکم ولانعامکم، سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ آئیے سبق کی طرف۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے گمان کیا کہ غار والے اور تحریر والے ہماری آیات سے عجیب بات ہے، انسانوں کے مخلوق کے اعتبار سے عجیب ہے، لیکن ہماری آیات کے مقابلے میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں۔ دوسرا معنی، ام حسب اعلم انہ عجیب، جان لو کہف والوں اور تحریر والوں کا واقعہ عجیب ہے۔ اب جو تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے عجیب ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ نہیں؟ یہاں جو کنسنٹریشن ہے، ترکیز ہے، زور ہے، وہ مخلوق کے اعتبار سے، اور پہلے معنی میں جو مقابلہ ہے کس کے اعتبار سے؟ اللہ کی قدرت کے دیگر نشانات کے اعتبار سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا، جو بات سمجھ آتی ہے، دونوں معنی اپنی اپنی جگہ۔ پہلا معنی اللہ کی قدرت کی دیگر نشانیوں کے اعتبار سے، اور دوسرا معنی مخلوق کے اعتبار سے۔ والرقیم، وقت ہو گیا انشاءاللہ اسی جگہ سے کل کی گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو دور فرمائے۔ مولا کریم اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی بھرپور مدد فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، بگڑوں کی اصلاح فرما، ٹیروں کو سیدھا کر، گمراہوں کو ہدایت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے، بگڑی ہوئی اولادوں والوں کی اولادوں کی اصلاح کرے۔ کتنے ہی لوگ ملتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اس بارے میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے۔ دو باتیں توجہ فرمائیے، اس حوالے سے دو یا اس سے بھی زیادہ باتیں باہر کے
جو باتیں اس حوالے سے میرے خیال میں ضروری ہے، اللہ کرے کہ میرا مقصد صرف اور صرف خیر ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو جدید تعلیم گھروں میں آ رہی ہے اس کے کیا کیا نتائج ہیں، ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے، نہیں، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، اور جو آئے بچیاں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس نہیں، وقت چلتا جاتا ہے، کو پسند ہی نہیں آتا، اور وقت گزرتا ہے کہ خود پسند کے دائرہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے مقصد صرف خیر خواہی، توجہ دیوانا، توجہ دیوانا ہے۔ میں کون سا جبریل علیہ السلام کی آپ ہی میں سے ہوں، غلطیوں کا بھرا ہوا، لیکن توجہ دیوانا۔ میں آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اس پریشانی کا آغاز ہم نے کیا یا کہیں اور سے آئی، اور بڑے فخر سے کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے، بس کیا ہے ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بعد شادی نہیں ہوتی؟ بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے۔ کیا اب ڈگری کو کھائے بچی اس کا باپ اور ماں بیٹے، ناشتہ اسی کے ساتھ، کوئی ہے بات کرنے؟ عورتوں کی اصل جگہ اللہ ان کو نصیب کرے اطمینان و سکون والے شریف گھر ہے، اللہ وہ نصیب کرے۔ تعلیم وہ اچھی ہے، لیکن تعلیم کے لیے اتنی تاخیر کرنا کہ گاڑی نکل جائے، یہ اچھی ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑے۔ اللہ صرف انہی باتوں میں نہیں دیتے کہ ہماری غلطی نہ ہو، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اللہ پھر بھی رحم کرتے ہیں۔ مایوس نہ ہو اور اللہ سے مسلسل مانگتا رہے اور کوشش کرتا رہے، دو باتیں۔ تو بہت سے ساتھی اس بارے میں پریشان ہیں، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بہترین، بابرکت، شاندار، آسانی سے عمدہ رشتے عطا فرمائے، اور جو لوگ رشتوں کے بعد بھی اپنی بیٹیوں پر ظلم و ستم، زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی مدد کرے اور پریشانیوں کو اپنی رحمت سے رفع کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين